جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی بات آئے وہاں پر عقل لگانا چھوڑ دینا ہے. عقل سے وہ بات میچ کھائے یا عقل سے میچنگ نہ کرے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آیا فوراً آگے بڑھ کر کے ان کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جانا ہے. اور اطاعت و فرما برداری کو ہماری دل کے اندر، ہمارے جذبے کے اندر مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دل کے اندر گہرائیوں میں اتارنے کے لیے ایک چیز اور کرتے رہنا چاہیے. اپنی اصلاح تو ہوتی ہی رہنی چاہیے. سماج و معاشرے میں کہیں پر بھی خلاف سنت کوئی عمل دیکھے فوراً اس کے اوپر انگلی رکھنا ہے، بتلانا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے، یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو سمجھایا اور اس نے مان لیا تو فبہا، اگر اس نے نہیں مانا، اس نے زبان درازی کی، اس نے مخالفت کی، تو اس آدمی سے قطع تعلق کرنا بھی جائز ہے. اس سلسلے میں صحیح البخاری کی ہی روایت ہے. صحیح البخاری کتاب الذبائح والصید حدیث نمبر 5470 پر 9 5479 نمبر کی حدیث. صحابی رسول عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی جو میرا رشتہ دار تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کنکڑ اڑا کے پھینک رہا ہے. ایسے کنکڑ کو ایسے اڑاتا ہے، پھینکتا ہے. میں نے کہا کہ دیکھو کنکڑ مت اڑاؤ، کنکڑ کو مت پھینکو اس طرح سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کنکڑ مارنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ کنکڑ سمجھتے نا چھوٹا پتھر. ایک آدمی کو دیکھا انگلی سے اڑا رہا ہے، ایسے اڑا رہا ہے. کہا کہ دیکھو اس پتھر کو مت اڑاؤ، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی پتھر کو اپنے انگلیوں سے نہ اڑائے، پتھر کو ایسے نہ پھینکے، کیونکہ پتھر کو ایسے پھینک کر کے نہ تو کوئی شکار کر پائے گا اور نہ ہی کسی دشمن کو وہ مار پائے گا. ہاں پتھر اس طرح سے اڑانے سے کسی کے دانت میں لگ جائے تو دانت ٹوٹ سکتے ہیں، کسی کے آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھوٹ سکتے ہیں، لہذا پتھر مت اڑاؤ. عبداللہ بن مغفل نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلا دی. پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھا ویسے ہی کر رہا، یا ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد دیکھا ہو، آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا ہو، 1 دن کے بعد دیکھا ہو، دیکھا پھر پتھر کو اڑا رہا ہے. کہا کہ میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان سنایا، اس کے باوجود تم نے اس بات کو نہیں مانا اور اپنے خواہش کی بات کر رہے ہو، میں آج کے بعد سے تم سے بات نہیں کروں گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہمارے سماج و معاشرے میں کتاب و سنت کی روح کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کو سمجھایا جائے. اگر سمجھانے کے بعد بھی وہ زبان درازی پہ اتر جاتا ہے، وہ برا بھلا کہنے پر اتر جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اس آدمی کے لیے بالکل جائز ہے کہ فلاں آدمی سے وہ اپنے رشتے کو توڑ لے، اس سے قطع تعلق کر لے. کیونکہ یہ سب چیزیں دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بے انتہا محبت کے بعد ہی آتا ہے. جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں نہیں آئے گی تب تک یہ سب چیزیں ہمارے اندر نہیں آ پائیں گی. دنیا کی محبت ہوگی، رشتے اور ناتوں کی محبت ہوگی، مال و دولت کی محبت ہوگی، بہت ساری چیزوں کی محبت ہوگی، تو انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارے مال و اولاد ہیں، یہ دنیا کے جو ہمارے رشتے اور ناتے ہیں، یہ جو کاروبار ہیں، ان سے محبت چاہیے، لیکن ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر فائق نہیں ہونا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے آگے ہونی چاہیے. یہی ایمان کی علامت ہے اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتی ہے. آپ صحیح البخاری اٹھائیے، صحیح البخاری کتاب الایمان والنذور، باب کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 6632. عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہے تھے، وهو آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے چل رہے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں، تو دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہونے لگی، امڑنے لگی. تو کہا واللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر کے ہے، ہاں میرے جان سے بڑھ کر کے نہیں. دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دم کلیئر بات کہا، دل میں چھپا کر کے کوئی بات نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں ذرا خوش کرنے کے لیے کہہ دے کہ آپ میری جان سے بھی بڑھ کر کے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص
اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جان سے بڑھ کر کے کوئی چیز کسی کو محبوب ہے؟ جان سے بڑھ کر کے کچھ بھی محبوب نہیں ہے۔ کہا کہ تم میں سے کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے جان سے زیادہ میں اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا جواب میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بات بنی، اب تم کامل ایمان والے ہوئے۔ اس حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، اپنے سے نہیں آئے گا، پیدا کرنا ہوگا۔ پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے۔ جتنا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہماری زندگی کے اندر آئے گی، اسی قدر ہم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ ہو، اور فوراً ہم بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی بات کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔